ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میرے تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کا آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے؟ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے؟ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں، مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی
کتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے. تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا. میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا. تو دلچسپی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ. جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہیں بھائی نماز کے لیے. ایک صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے، اونچا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتا مختلف باتیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ، سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کر جائے. اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے، جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا. لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے. فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے، طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا. سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے. حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا. کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. تیسرے سے کہا تو بھی سنا. کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں، یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا، بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا، مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا، اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا. اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری. تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے. کہاں سے آئی؟ صحابہ کی. تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا، تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے، خواب کو سمجھیں. میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں حضور جلوے. اور ایک بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے. اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا. ظاہری میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے. کہا حضور آپ بتائیں. آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا. جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، تو اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت. یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے. اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے. اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا. کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے. بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا. عبد الرحمان،
اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے۔ آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہے نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں۔ لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا۔ قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی۔ بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے، کدھر ہے؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں، نبی کرے، پیغمبر کریں، تو وہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو ناراض ہوا، جنہیں تو نے گمراہ کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں تو ابوبکر صدیق کے راستے پہ چلا، ہمیں تو عمر فاروق کے راستے پہ چلا، عثمان غنی، مولا علی اور جناب ابو ہریرہ کے راستے پہ چلا۔ اب یہ سورہ فاتحہ کا تو میں نے مکمل ترجمہ عرض کیا۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے نا، فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ گھروں میں پڑھیں، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اگر گھر میں جنات ہوں، کوئی آسیب ہوں، اور یہ وہ والا تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک 100 چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں 100 تھوڑی ہے، میری نظر سے پڑھو تو 1000 چیزوں کا حکم دیا ہے، 1000 سے منع کیا ہے، اور 1000 قسم کی نصیحتیں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ پہلا لفظ ہی جب کوئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا، بہت بڑا عالم فاضل، بہت بڑا محدث، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ
جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، تو قرآن بھی اگر انہیں ہی ہدایت دے گا تو پھر جو گناہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیہ مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ، لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو، ٹائلیں لگوائی ہو، تو وہاں پھل پھول اگ سکتے ہیں، سبزہ اگ سکتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا، ڈرنے والا دل دیا۔ آگے جو آیات ہیں نا 5، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے، اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ ذکر میں کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات کے اندر 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا، اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں، پکے کفار کا، اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی۔ 13، یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے، قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی، اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں۔ اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات کے اندر، مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی۔ تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے۔ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا، تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے ہیں، تو بیوقوفی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا، یہ کیا بات ہو گئی کیا بندہ مسیتڑی ہو جائے؟ کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، نماز روزہ بھی، تو بیوقوفی ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا، دین کا، روحانیت کا سورج چمک رہا اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے۔ انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے، ان کے پاس کچھ باقی بچا، ان کے پردے کھول گئے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی۔ منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے۔ اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں۔ جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا؟ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں۔ جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا، جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا۔ حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا۔ 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیے، فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فإنک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا تو منافق ہے۔ حضور نے 70 بندے نکال دیے۔ اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلے تو رش تو پڑ جاتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے، ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے بھئی، 70 بندے نکل آئے باہر، جمعہ ہو گیا ہے۔ تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا، تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا وہ کہنے لگا چپ کر۔ حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے، وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا ہمیں نکال دیا گیا، تو یہ سردار بولا کہنے لگا ہو گیا ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں، لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں۔ حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، عمر کو جا کے پتہ چل جائے۔ کہنے لگا بڑے پاگل ہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا۔ تو عمر کو پتہ چل جاتا نا ہم منافق ہیں، تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے، علی بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے، بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے ہی نکال دینا تھا، تو میں نے جان بچائی ہے، آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے، فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے۔ تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے۔ دوسرے سے تیسرے رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزق لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں۔
وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے. جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی, پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر. کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں, بنا کے لاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا, مکے میں تم بھی رہتے ہو, تو ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت, اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے, قرآن کے مقابلے کی تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا, اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب, قرآن کا کوئی جواب, قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا, اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے قرآن پاک کی. وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب. معاذ اللہ, جواب کیا بنایا؟ وہ سورت ہے نا القاریۃ ملقاریہ, وما ادراک ملقاریہ, کھڑکھڑانے والی کیا ہے, کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی, قیامت کا ذکر ہے. کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا, تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل, وما ادراک ملفیل. کہنے لگا ہاتھی, تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی, تم کیا جانو کیا ہاتھی. تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے, کہنے لگے چپ کر جا, سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو پاگل ہے, اس کے 2 کان ہوتے ہیں, ایک سونڈ ہوتی ہے, 4 اس کے پیر ہوتے ہیں. بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چج کے ساتھ کر, پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا, جوتے کھائے گا بھی, ہمیں بھی پڑھوائے گا. تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو, ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے. وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے. اعدت للکافرین, جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بنائی گئی, مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے, ورنہ ان کے لیے جہنم, ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے, اس میں باغات ہیں, انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے, اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی, اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا. آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے, مچھر کی مثال بھی دینی پڑے. فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں, اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں. نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے, پھر نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے, گاہکوں نے تو دینی. تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان, توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا, پورا نقشہ, 2 چیزیں ہیں. امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی, اتنی بڑی فوج آئی ہے, خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں, حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی, پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا. اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے, مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں, غریبی بڑی ہے, بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی؟
دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائیں، وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ. کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلیں، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا ہے جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہ مالک کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کریں
वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें जिंदगी में, खजाना बनाएं, खजाना। अपनी ड्यूटियां, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। देखिए ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें। फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है। पता करना है गरीब कहां कहां है, उनका ख्याल रखना है। और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते। उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं, पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, अज हजारा का यक दिल बेहतर अस्त। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, मैं कुछ मेडिकल से वाबस्ता लोग मेरे अहबाब में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दवाई तो हंस के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो तावीज़ लिखा करते थे, बड़े आलिम थे। मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखें, आप तवीज़ लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ। इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज़ हैं, पढ़ाएं आप। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है, उनमें से आप, अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है इल्म में, शौरी आलिम में, आप सारा दिन तावीज़। फरमाने लगे यार मैं तावीज़ नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तावीज़ लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है। तो मैं तावीज़ नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूं। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं। वो तो ढूंढते हैं कोई कोना मिले तो जाके मोबाइल देखें, वो तो बैठते ही नहीं। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ बड़ा है, वीडियो चढ़ानी है उसने, टिकटॉक बनाना है उसने नई तस्वीर चढ़ानी है। हम उलझ गए। ये चीजें इंसान को नफसियाती तौर पर कमजोर कर देती हैं। जो लोग ज्यादा ये काम करते हैं उनके हाफजे कमजोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह में क्या कह रहा। हर वक्त नहीं, जरूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हम गुजर रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रस्ते में ना कुछ गुरबा, गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। कहते हैं हमारी उन पर नजर, आयत नंबर 46 में अहले किताब से बहस और मुबाहसा और मुजादला के आदाब और उसलूबे तबलीग के शाइस्ता और पसंदीदा होने का बयान किया गया। जब आप तबलीग करें तो आपके जुमले बड़े शुस्ता होने चाहिए, साफ सुथरी बात आप करें। कुरान मजीद ने कहा ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो खूबसूरत नसीहत के साथ, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज में। अब तो अल्लाह ताला माफ करे, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है। यानी अब मौलवी के नाम के नीचे लिखा है फनी मौलवी, ये मौलवी के नाम के नीचे लिखा है, और उसको देखने वालों की तादाद लाखों में होती है, कहते हैं ये मौलवी फनी है। भाई आप थोड़ा समझें, मस्जिद में तो जो आदमी ज्यादा हंसता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई बात ऐसी आ जाती थी तो अल्लाह के नबी भी मस्जिद में मुस्कुराते थे, हुजूर भी मुस्कुराते थे, सहाबा भी मुस्कुराते थे। और सहाबा कहते हैं हुजूर जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता था, मस्जिद नबी की दीवारें भी चमक उठती थी। लेकिन ये मतलब मौलवी को इसलिए बुलाना कि वो लतीफे सुनाएगा, वो तंज़ो मिज़ाह की बात करेगा। तो आपने क्या फर्क रखा मस्जिद में, अल्लाह के घर में और दीगर जगहों पे? आप जरा समझिए इस बात।
کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے، اور بڑا بڑا عروج ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بیچ میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں، اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی اچھی نصیحت، خوبصورت جملے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، حضور دوزخ کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور حضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ انداز تھا حضور کا بات کرنے کی، تو لہٰذا بڑی شستہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی میٹھی اور بڑی ٹھنڈی بات کریں۔ دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں حسن چھلکے۔ عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے۔ امی کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے پڑھا ہوا، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بڑی انوکھی بات کا ذرا سمجھیے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں، لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے، وہ نہیں پڑھا حضور نے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے۔ بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے۔ حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم۔ اور یا اللہ کیا سکھایا اور کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ دیکھ جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے۔ تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے ہو، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر۔ میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد، تو میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا، تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے، میں نے کہا ہم نے بڑی شاندار مسجد بنائی، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے۔ وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے۔ اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی، جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے۔ فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
जानवरों को कभी देखा आपने कि उन्होंने गठड़ियां बांध के अपना रिस्क बांधा हो? तो अल्लाह फरमाते हैं जिनका कोई सबब नहीं, जब मैं उन्हें देता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? रिस्क देने वाला अल्लाह है। फिर आगे जाके आज नंबर 64 में फरमाया कि दुनियावी जिंदगी के खेल और तमाशा होने और उखरवी जिंदगी में असल जिंदगी ही तुम्हारे लिए वो है जो आखिरत की जिंदगी है। दुनियावी जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, खेल है। मतलब जब कोई दुनिया से चला जाता है तो फिर लोग क्या कहते हैं, कोई क्या कर सकता है? कर सकता है कुछ? ये तो एक खेल और तमाशा सा है। मतलब मैंने बच्चे पाले तो फिर बाद में मेरे बच्चों ने बच्चे पालने शुरू कर दिए, फिर उनके बच्चों ने बच्चे, और बहुत बड़ा लफ्ज है जनाब ये हमारे पास, बच्चों के लिए कर रहा हूं जी। और अब्बा जी की उम्र 85 साल हो जाती है तो बच्चे कहते हैं अब्बा एक दुकान ही दे दे, कहते तो नहीं देनी, उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कमाया सारी उम्र। तो मैं कहता हूं ये जो बच्चों का बहाना है ना, ये बहाना है। बैंक बैलेंस अपने नाम का, मकान अपने नाम, गाड़ी, और रोज कहता क्या है? और भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये बहाना है, बच्चों के लिए है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों के काम तो आएगा ना हमारे जाने के बाद। आज तो मालिक और वारिस हम ही है ना, इसलिए थोड़ा निकलें इस खेल तमाशे से, उस आखिरत की भी फिक्र करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज पढ़ रहे थे तो आग लग गई, लोग बुझाते रहे, इमाम साहब नमाज पढ़ते रहे। नमाज के बाद लोगों ने कहा हुजूर हम आग बुझा रहे थे, आपने तवज्जो ही नहीं की। फरमाया तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं कयामत की बुझा रहा था, मैं दोज़ख की आग बुझा रहा था, उधर भी थोड़ी तवज्जो।